جی ویورز آداب، راشد جاوید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کافی عرصے کے بعد آپ سے بات چیت ہو رہی ہے، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ دسمبر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، سال کا آخری مہینہ، اور اگر میں اپنی بات کروں تو بہت ہی رب کریم کا شکر ہے کہ یہ سال میرے لیے اچھا رہا ہے۔ میں آپ جانتے ہیں کہ اس سال یو کے اور ترکی کا وزٹ بھی میں کر کے آیا ہوں، اور اس وقت میں لاہور میں واپس ظاہر ہے کہ اپنی جاب پہ ہوں، اپنا کام کر رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ آپ سے ایک طویل عرصے کے بعد بات چیت کر رہا ہوں، تو کافی کچھ چینج ہو گیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں جو آپ کا پولیٹیکل مطلب سینیریو ہے، اس میں کافی چینجز آ گئی ہیں، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت ظاہر قید میں ہیں، اور ان کا جیل میں ٹرائل چل رہا ہے، سائفر کا کیس چل رہا ہے، اس کے علاوہ وہ توشہ خانہ کا کیس ہے وہ چل رہا ہے، اس کے علاوہ القادر ٹرسٹ کا کیس چل رہا ہے، اور اس کے علاوہ چوتھا کیس جو ہے وہ خاور منیکا کی مبینہ جو انٹرویو ٹی وی پہ آیا تھا اس کے بعد سے وہ بھی چل رہا ہے جی، کہ انہوں نے عدت پوری کیے بغیر بشرا بیگم سے نکاح کر لیا، جو کہ ظاہر ہے کہ اسلامی تقاضوں کے مطابق جائز نہیں ہے، بلکہ ڈیفینیٹلی پاکستان کے قوانین کے مطابق بھی یہ ایک قابل سزا جرم ہے۔ تو بات یہ ہے کہ دوسری طرف عمران خان صاحب نے جی آج یہ بیان دے دیا ہے کہ میں جی جو مرضی کرنے، میں جیل کو عبادت گاہ سمجھتا ہوں، جیل میں رہنا ایک عبادت ہے، اور میں بالکل نہیں جھکوں گا، میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا، اور میں کسی سے ڈیل نہیں کروں گا، میرے ورکر جو ہیں وہ بالکل جی ہوپ فل رہیں، اور اگلا الیکشن پی ٹی آئی جیت جائے گی۔ اور یہ ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو چیئرمین شپ ہے وہ بیرسٹر گوہر کو دے دی گئی ہے۔ اس پہ مکس ویوز ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بڑا ہی غلط کیا جی، بڑی زیادتی کی ہے، یہ ان کو پی ٹی آئی کے کسی دیرینہ کارکن یا رہنما کو یہ لیڈرشپ یا چیئرمین شپ سونپنی چاہیے تھی۔ دوسری رائے یہ ہے جو مجھے بھی کچھ تھوڑی سی ویسے اپنی جگہ ویلڈ لگی ہے، کہ جی بیرسٹر گوہر کیونکہ ایک وکیل ہیں تو وہ عمران خان سے جب جی چاہے جیل میں جا کے ملاقات بھی کر سکتے ہیں، ان سے پارٹی گائیڈ لائن اور رہنمائی بھی لے سکتے ہیں۔ احسن اقبال اور دانیال عزیز کے درمیان کچھ نوک جھوک ہوئی ہے۔ نوک جھوک سے مراد ہے کہ دانیال عزیز صاحب نے ایک دم بڑی تنقید کر دی احسن اقبال صاحب پہ، اور اس سے نون لیگ کی صفوں میں ایک واضح طور پہ ڈرفٹ نظر آئی ہے۔ تو اس پہ میں یہ کہوں گا کہ جی بہتر ہے کہ اس طرح کا کام نہ کیا جائے، بلکہ اس وقت الیکشن قریب ہے، تو دانیال عزیز صاحب اور طلال چودھری صاحب ان دونوں کی بڑی خدمات ہیں کہ انہوں نے واقعی 2013 سے لے کر 2023 تک، آج تک چلے 2018 کہہ لیں یا 20 کہہ لیں، تب تک بہت ڈٹ کے یہ نواز شریف کا دفاع ہمیشہ کرتے رہے، ان کے دور حکومت میں بھی اور ان کا دور حکومت ختم ہونے کے بعد بھی۔ دونوں کو نااہلی کا بھی سامنا کرنا پڑا، آپ جانتے ہیں، اور یہ 2018 کا الیکشن دونوں نہیں لڑ سکے تھے، لیکن یہ نواز شریف کے سولجرز ہیں، مطلب بولنے والے لوگ ہیں۔ اچھی بات ہے جی، ہونے چاہیے بولنے والے لوگ بھی پارٹی میں۔ تو بہرحال احسن اقبال کو چاہیے کہ بڑے ظرف کا مظاہرہ کریں، اگر کوئی ایسی بات ہو گئی ہے تو اس کو جسے کہتے ہیں نا بیہائنڈ دا کرٹنس، ایشوز کو آپس میں ریزولو کر لیں، ایمیکیبلی فرینڈلی طور پہ کر لیں، تھوڑا سا بڑا پن دکھائیں۔ ویسے بھی انجینئر ہیں ماشاءاللہ، پڑھے لکھے آدمی احسن اقبال صاحب، تو ان کو یہ چاہیے اس وقت۔ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے بارے میں جو بڑی پریشان کن باتیں ہوئیں وہ یہ آپ جانتے ہیں کہ حاضرہ خان نے ایک بک نکال دی۔ بہرحال مجھ سمیت کچھ وہ لوگ جن کو بے شک عمران خان کے طرز سیاست سے یا طرز حکمرانی سے اختلاف ہی رہا ہمیشہ، اور ہم کہتے رہے کہ نہیں عمران خان نے بہت غلط رویہ اپنایا، خاص طور پہ اپنے مخالف سیاستدانوں کے ساتھ، اور اسی طرح انہوں نے توہم پرستی میں مبتلا ہو کر بھی بہت بڑا گناہ کیا، ارتکاب کیا۔ لیکن ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، یہ جو بات کر رہی ہے حاضرہ خان اس میں دم نہیں ہے، ان باتوں میں کوئی دم نہیں ہے۔ میں اپنے تمام ویورز کو، اپنے فینس کو یہ کہوں گا، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، کہ حاضرہ خان کی باتوں پہ یقین آپ نہ کریں، یہ بالکل کردار کشی کی مہم چلائی جا رہی ہے، جس کی بہرحال مذمت کرنی چاہیے۔ تو اس طرح کے واقعات جو وہ نہیں ہونے چاہیے۔ اچھا جی، اس کے بعد آ جاتے ہیں جی فلسطین کے اوپر جو مظالم ہو رہے ہیں اس وقت، اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کی پہ رحم فرمائے، رب کریم ان کی زندگیوں میں آسانی لائے، ان کے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کو رب کریم روکے، ظالموں کا ہاتھ توڑ دے، ہم تو یہ دعائیں دیتے ہیں۔ لیکن آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس میں کیا صرف اسرائیل ذمہ دار ہے؟ جی نہیں، بہت زیادہ ذمہ داری حماس کی آتی ہے۔ حماس اور اسرائیل دونوں فلسطینیوں کے مجرم ہیں، اس قتل عام کے ذمہ دار یہ دونوں ہیں۔ حماس کو کیا ضرورت پڑی تھی بیٹھے بٹھائے اسرائیل پہ حملہ کرنے کی؟ کیا ضرورت پڑی تھی اسرائیلی شہریوں کو مارنے کی، قتل کرنے کی؟ کیا ضرورت پڑی تھی؟ تو یہ تھوڑا سا عقل سے سوچیں۔ ہمارے جو شیعہ دوست ہیں وہ تو خیر کہتے ہیں کہ بس جی اسرائیل کو تباہ کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، اور جو بھی اسرائیل کے خلاف
لڑ رہا ہے، جنگ کر رہا ہے، وہ ٹھیک کر رہا ہے، بھائی بالکل ٹھیک کر رہا ہے، لیکن تب ٹھیک کر رہا ہے اگر وہ ڈیفینسو کر رہا ہے۔ ایک بڑے دشمن کے خلاف جس کے پاس جوہری طاقت آپ سے زیادہ ہے، جس کے پاس بری طاقت، بحری طاقت، سب کچھ آپ سے زیادہ ہے، میزائلز دنیا کے لیٹسٹ ان کے پاس ہیں، سب کچھ ان کے پاس ہے، اور آپ ان پہ اٹیک کر رہی ہیں۔ آپ کے پاس 2-3 دن سے زیادہ جنگ کرنے کا سامان نہیں ہے اور آپ ان پہ بارود پھینک رہے ہیں۔ جب پھینکیں گے تو پھر یہی ہوگا جو اب ہوا ہے۔ بہت سارے بیچارے فلسطینیوں کی شہادتیں ہو گئی ہیں، جنوسائیڈ جس کو کہتے ہیں وہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ان پہ، بہت ہی افسوس ہوتا ہے، بہت ہی مجھے دکھ ہوتا ہے۔ اب یہ بات بھی نہیں آج کل سمجھ آ رہی جو لوگ اکثر کرتے ہیں، میرے دوست احباب، کہ بھئی یہ بتاؤ کہ عمران خان حق پہ ہے یا یہ حق پہ نہیں ہے۔ یہ اب ایک نا بڑا مشکل سوال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، جو لوگ عمران خان کے فالوورز ہیں نا، انہیں آپ بھلے ہی کتنی بھی باتیں سمجھا دیں کہ جی عمران خان کی یہ بات غلط ہے، وہ بات غلط ہے، ایون کہ آپ ان کو عمران خان کے ثابت شدہ یو ٹرنز بتا دیں، آپ انہیں عمران خان کے ثابت شدہ غلط اقدامات بتا دیں، وہ اقدامات بتا دیں جن سے خود بعد میں لڑ سے کہ عمران خان بھی پیچھے ہٹے یا کچھ عرصے بعد دوبارہ پھر ان پہ آ گئے، تو پھر بھی ان کو نہ سمجھ نہیں آتی، کیونکہ وہ جنونی عاشق ہیں عمران خان کے۔ وہ کہتے ہیں نہیں بس یہی چاہیے، یہی چاہیے۔ اب پچھلے دنوں کسی نے کہا کہ یار دے دو اس کو دوبارہ ایک دفعہ باری، میں ٹویٹر پہ پڑھ رہا تھا، دے دو یار اس کو دوبارہ ایک دفعہ باری، ایک دفعہ پھر یہ ملک چلا لے، 1 سال بعد ہی لوگ اس کو اتار دیں گے۔ لوگ نہیں اتارتے بھائی۔ کیا لوگوں نے، مجھے بتائیے، 3.5 سال بعد عمران خان کو کیا عوام نے اتارا ہے؟ کیا شہباز شریف کو 16 مہینے میں عوام اتار سکی ہے؟ آپ مجھے بتائیے، شہباز شریف کیا مہنگائی کے ذمہ دار نہیں ہے؟ کیا بیڈ گورننس کی ایک نئی مثال قائم نہیں کی؟ کیا عمران خان کی کھوئی ہوئی مقبولیت ان کو دوبارہ نہیں دلائی شہباز شریف نے؟ شہباز شریف کو پھر کس نے اتار لیا؟ عوام نہیں اتار سکتے۔ اور خدا نخواستہ اگر دوبارہ اسٹیبلشمنٹ ہی اتارے گی عمران خان صاحب کو، تو کیا ہوگا کہ وہ دوبارہ سے ایک تیسری دفعہ کے لیے وہ عوام کے ہیرو بن جائیں گے۔ عوام تیسری دفعہ رونے دھونے بیٹھ جائے گی۔ ہمارے ملک میں تو بدقسمتی یہ ہے کہ عوام بڑی جلدی بھول جاتے ہیں کہ بھائی کیا اس بندے سے ملک چلا، کیا اس بندے کے معاملات ٹھیک تھے؟ بھائی کون سا وزیر اعظم ہے جو 11 بجے آفس میں آتا ہے اور 4 بجے واپس گھر چلا جاتا ہے؟ کیا بات ہے، ہیلی کاپٹر پہ آ رہا ہے، ہیلی کاپٹر پہ جا رہا ہے۔ کتنا آپ دیکھیے کہ ملک کو، خزانے کو، مطلب ہے اس پہ بوجھ پڑا ہے، نقصان ہوا ہے ملک کا مالیاتی طور پہ ان حرکتوں کی وجہ سے۔ پھر آپ دیکھیں جی کہ ہر ملک کے ساتھ ٹائز کو خراب کر دیا، ہر ملک سے، کیا سعودی عرب، کیا امریکہ۔ اب دیکھیں سائفر پہ کبھی کہتے ہیں جی امریکہ ملوث ہے، کبھی کہتے ہیں جی باجوہ ملوث ہے۔ آپ دوبارہ کہہ دیے کہ جی میں جی جنرل باجوہ کو بلاؤں گا، میں جی امریکی سفارت خانے کے لوگوں کو بلاؤں گا۔ بھئی کیا آپ کے کہنے پہ آئیں گے وہ؟ کیوں آئیں گے بھئی وہ؟ میں جی ان کو گواہ بناؤں گا، میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، میں تن دیا گا، میں من دیا گا۔ تو اس طرح تھوڑی بات چلتی ہے بھائی۔ آپ ملک نہیں چلا سکے، آپ اس کو مان لیتے اسی وقت۔ آپ سے جس وقت ریزگنیشن، مطلب ریزگنیشن تو خیر آپ نے کیا دینا، جب تحریک عدم اعتماد آپ کے خلاف کامیاب ہوئی، اسی دن سے اپوزیشن میں بیٹھتے، اسی دن سے اپوزیشن میں بیٹھتے، اپوزیشن میں بیٹھ کے یہ یقین کریں، پی ڈی ایم کی سے کہتے ہیں نا بینڈ بجا دیتے، پی ڈی ایم کی نااہلی کو یہ 10 ٹائم زیادہ عوام کو اس سے آگاہ کرتے جتنا عوام اب آگاہ ہوئی ہے۔ یہ بہت بہتر رول پلے کر سکتے تھے، لیکن انہیں ایک ضدی آدمی کا رول پلے کیا، ہر وقت جیسے الیکشن بھی لڑنا، الیکشن لڑ کے وہ سیٹ بھی چھوڑ دینی۔ تو اس طرح انہوں نے دیکھا جائے تو صرف ایک جسے کہتے ہیں نا شرپسندی کی سیاست کی، اپنی ذات کی سیاست کی۔ انہوں نے ملک کے لیے کبھی سوچا ہی نہیں کہ بھئی کچھ میں ملک کے لیے کر لوں، چلو بھئی میں تعمیری اپوزیشن کر کے ایک نئی مثال قائم کرتا ہوں۔ آپ یقین کیجئے کہ پھر بھی 16 مہینے کے بعد عوام ان کی سپورٹ کرتی ہے، اب بھی کر رہی ہے۔ اب کیوں کر رہی ہے؟ اب اس لیے کر رہی ہے جی کہ شہباز شریف کی گندی گورننس تھی، بالکل تھی، میں تو اوپن نہیں کہتا ہوں۔ تو بھائی پھر نواز شریف کو کیوں لایا گیا؟ اس لیے کہ اس وقت اور آپشن ہی نہیں ہے۔ کیا اس شدید مقبول عمران خان کو دوبارہ اسٹیبلشمنٹ نہیں لا سکتی تھی پاور میں؟ دوبارہ نہیں فوراً الیکشن کرا کے ان کو لایا جا سکتا؟ جی بالکل لایا جا سکتا تھا، الیکشن کراتے تو بالکل یہ جیت بھی جاتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو غیر قانونی حرکتیں کی ہیں، جو مس گورننس کی ہے، جس طرح پنجاب کے معاملات کو خراب چلایا گیا ہے، اس کو تو جواب طلبی ہو۔ اب یہ بھی افسوس کی بات ہے کہ جی عثمان بزدار کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، کوئی پوچھ ہی نہیں رہا، حالانکہ موسٹ کرپٹ پرسن وہ تھا جس نے پنجاب کی ایسی تیسی پھیر کے رکھ دی، لیکن بس اس بات پہ چھوڑ دیا کہ چلو تم عمران خان کا ساتھ نہ دو، تم چپ کر کے گھر چلے جاؤ۔ کیا یہ ملک کبھی سدھر سکے گا؟ کیا اس کے معاملات کبھی سدھر سکیں گے؟ شاید کبھی بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم عوام ہی ٹھیک نہیں ہیں، ہم کرپٹ ہیں، ہم بے ایمان ہیں،
ہم ملک کے قوانین توڑتے ہیں، ہم ٹریفک کے قوانین توڑتے ہیں۔ جی ہاں، مجھے بتائیے کتنے لوگ ہیلمٹ پہن کے موٹر بائک چلا رہے ہیں؟ کتنے لوگ چلا رہے ہیں مجھے بتائیے؟ پابندی لگی ہوئی ہے نا، 2000 کا چلان بھی ہو رہا ہے نا پنجاب میں، لیکن بتائیے مجھے کتنے لوگ، کتنے موٹر سائیکل والے ہیں جو رائٹ لین میں نہیں ڈرائیو کر رہے، رائڈ کرتے؟ کتنے ہیں؟ بہت سارے رائٹ لین میں چلا رہے ہوتے ہیں بھائی، کیوں؟ فیروز پور روڈ جیسی کھلے روڈ پہ رائٹ لین میں بائک چلا رہے ہیں، کیوں بھائی؟ رائٹ لین میں تو بائک چلا ہی نہیں سکتے آپ، تو کیسے آپ چلا رہے ہیں؟ کس قانون کے تحت آپ چلا رہے ہیں؟ کتنے کار والے ہیں جو بیلٹ باندھتے ہیں؟ کتنے موٹر سائیکل اور کار والے ہیں جو ون وے نہیں توڑتے یا جو سگنل نہیں توڑتے؟ دوسرے بندے کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ جاتا ہے جو بیچارہ رائٹ پہ ہوتا ہے، جس کا اس پر رائٹ آف وے ہوتا ہے، یہ زبردستی اس کو اس کے حق سے محروم کر کے اپنی گاڑی اپنا بائک نکالتے ہیں، بعض کا ٹکریں ہوتی ہیں میرے سے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جو کچھ یہ ڈی ایچ اے میں ہوا ہے، جو ایک چھوٹے سے جی یعنی کو بچے نے 14 سال کے لڑکے نے 6 لوگوں کا مرڈر کر دیا ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ سزائیں نہیں ملتی، طاقتور یہاں پہ قانون سے بچ جاتا ہے، قانون سب کے لیے ایک برابر نہیں ہے، یہ ملک نہیں چل سکے گا۔ میں آپ کو آج بتا دوں، ایک عدلیہ آتی ہے تو کہا جاتا ہے یہ پرو پی ٹی آئی عدلیہ آ گئی، چیف جسٹس چینج ہوتا ہے، پرو پی ایم ایل این یا پرو پی ڈی ایم آ گئی، عمران خان لاڈلا ہے، نواز شریف لاڈلا ہے، عمران خان کو ریلیف ملنے، نواز شریف کو ریلیف ملنے، عمران خان کو ریڈ کارپٹ مل رہا ہے، نواز شریف کو ریڈ کارپٹ مل رہا ہے۔ افسوس، صد افسوس، انصاف کسی کو نہیں مل رہا، ریلیف اس قوم کو نہیں مل رہا۔ بڑے دکھی دل کے ساتھ ویورز آج کے اس ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ۔